یہ دعویٰ ہو نہیں سکتا میں جانتا ہوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور میں کہوں کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کا دیدار کروائے، تو اگر کبھی خواب میں آپ آئے بھی تو پہچان پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکوک پیدا ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں بھی لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو مضبوط کرنا ہے، جبکہ ہم آپ سے ملے نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر آپ پر یقین کرنا، اور آپ پر اتنا یقین کرنا کہ اپنی زندگی، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی تمام جہانوں سے زیادہ ایمان اور یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا اور محبت ہونا اسی صورت میں ہے جس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ تر جانیں گے۔ جتنا جانیں گے اتنی محبت بڑھے گی۔ یہ دعویٰ ہو نہیں سکتا میں جانتا ہوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور میں کہوں کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بس اوقات میں جب لوگوں کے اس موضوع پہ بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی کھڑے ہو کر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بتا دیں۔ ہم نے زندگی میں کبھی کوشش کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے کس انداز سے تھے، گفتگو کس انداز سے، بڑی سادی سی باتیں جو آپ کو اپنے ہر آئیڈیل کے بارے میں پتہ ہوتی ہے، وہ چلتا کس طریقے سے ہے، ہاتھ کس طرح بڑھاتا ہے، مسکراتا کس طریقے سے، ہم کاپی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا حلیہ مبارکہ بتا دیں۔ تو اکثر لوگوں کے علم میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی کمزوری ہے، ہم نے کوشش نہیں کی۔ اور بڑی زبردست کتابیں ہیں، ایک عربی کتاب ہے الرسول کا انک ترا، اس کو اردو میں ترجمہ ہوا ہے آئینہ جمال نبوت کے نام سے، دارالسلام نے چھاپا ہوا۔ آپ وہ کتاب پڑھیں، بہت مختصر سی کتاب ہے، اردو کے اندر ہے گاڑی، شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ جو مفتی ہیں انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا آئینہ جمال نبوت۔ آپ اس کو پڑھیں گے کہ آپ کے بھویں کیسی تھی، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی بھووں اور پیشانی میں فاصلہ کتنا تھا، دونوں بھویں ملی ہوئی تھی نہیں ملی ہوئی تھی، منہ جو ہے وہ چاند کی طرح گول تھا یا تلوار کی طرح سیدھا تھا، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، آپ کے لب مبارک کس طرح کے تھے، گردن کتنی لمبی تھی، جسم کی رنگت کیا تھی، آنکھوں کی رنگت کیا تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ احادیث کے اندر موجود ہیں جو صحابہ کرام نے ذکر کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ محبت بھی پیدا ہوگی، اور پھر کبھی خواب میں اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کا دیدار کروائے، تو اگر کبھی خواب میں آپ آئے بھی تو پہچان پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورنہ اکثر لوگوں کے خواب میں جو بھی آ جاتا ہے بس چمکتی ہوئی صورت تھی، بال سفید تھے اور جی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھنے کے لیے اور اس کو پرکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نے آپ کو پڑھا ہوا ہو اور وہ جان سکے کہ جو حلیہ ڈیفائن ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہی حلیہ ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ کے سامنے کے چند ایک بال جو تھے وہ سفید ہوئے تھے، جبکہ اکثر لوگ جو دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں، سفید بزرگ ریش، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے خواب میں آئیں گے تو چند ایک داڑھی کے بال سفید ہوئے تھے، باقی بال تو آپ کے سفید نہیں ہوئے تھے۔ اس کو پہچاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالعہ بڑا ضروری ہے۔ سیرت کا مطالعہ سیرت افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ جس طرح عبادت انسان کرتا ہے، جب تک سیرت کر رہا ہے اللہ کے رسول کو جانتا ہے تو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ قرآن فہمی میں معاون ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سے واقعات کو ریلیٹ کرنے کے لیے سیرت کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ سورۃ تحریم ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ کو سیرت میں جانا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کیا واقعہ تھا پیچھے، کیا وجہ تھی کہ یہ واقعہ بیان تو سیرت سے متعلق کرتا ہے۔ سیرت کا مطالعہ ہوگا تو فوراً پہنچ جائیں گے کہ یہ اس متعلق واقعے سے متعلق ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے احادیث کی معرفت اور ان سے استدلال کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے سیرت پڑھی ہوئی ہے، جب احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کس موقع پر کہاں یہ بات کی گئی تھی اور اس سے کیا فائدہ اکٹھانا ہے، کیا جو ہے وہ فوائد اکٹھے کرنا ہے۔ مطالعہ سیرت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل معرفت کا سبب ہے، اور پھر اسی طریقے سے سیرت نبوی شک و اضطراب کا واحد علاج ہے۔ یعنی انسان کبھی کبھار شکوک پیدا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں بھی لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں کسی زندگی کے پہلو کو اٹھا کے۔ تو ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل پڑھتے ہیں نا تو بہت سارے شک و اضطراب ختم ہو جاتے ہیں جب ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ کیا بنی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کئی خاص پہلوؤں کے بارے میں معرفت ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا مسکراہٹ، غمی، خوشی، جنگی معاملات اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں ان کا صحیح علم جو ہے وہ سیرت کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مطالعہ ہے وہ انسان کو اپنی زندگی کا جو طرز زندگی اپنانے کے لیے بڑا اہم ہے۔ انسان اس سے اپنی طرز زندگی جو ہے وہ بہتر بنا سکتا ہے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کے جذبہ ایمان و یقین
اور ان کے واقعات کی معرفت کا ذریعہ ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی قدر اس صورت میں کر سکتے ہیں, اپنی زبانوں کو اس وقت تک کنٹرول کر سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی سیرتوں کو ہم نے جانا ہوگا کہ ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کیا تھا. ورنہ ہر دوسرا تیسرا جو اٹھے گا اس کی باتوں میں آ کر ہم صحابہ کرام پر جو ہے وہ اپنی زبانوں کو کھول رہے ہوں گے. اچھا, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی چند جو ہے وہ مفید کتابیں ہیں, یہ سامنے آ رہی ہیں, انہیں آپ دیکھ لیں. رحمت للعالمین اردو میں لکھی جانے والی ایک بہترین کتاب ہے, بڑی پرانی کتاب ہے, قاضی محمد سلمان منصور پوری صاحب کی. اوتھینٹک نہیں ہے, بہت سارے واقعات جمع کیے گئے, لیکن جس انداز میں یہ لکھا گیا ہے پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس سے خوبصورت کتاب اردو میں نہیں لکھی گئی. اسی طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کی ایک کتاب ہے پڑھنے میں. الرحیق المختوم جو ہے وہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی کتاب ہے, یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے اور اکثر نے یہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے. تجلیات نبوت اسی الرحیق المختوم کو کچھ مختصر اور مزید آسان کر کے لکھی گئی ہے, اور اگر کوئی اس کا مطالعہ کر لے تو سمجھیں کہ اس نے الرحیق المختوم کو ہی پڑھ لیا ہے. سیرت النبی جو ہے یہ دکتور محمد علی صلابی, ڈاکٹر محمد علی صلابی کی کتاب ہے, یہ بڑی اہم کتاب ہے. اور سب سے اہم کتاب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی کتاب, یہ 2 جلدوں میں دارالسلام نے چھاپی اور دیگر نے بھی چھاپی ہوئی ہے. اگر صحیح سیرت کو پڑھنا ہے اور ہر ایک واقعے کے حکم کو جاننا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے احادیث سے ثابت یا نہیں, تو یہ کتاب ایک یوں سمجھ لیے مرجع کی صورت میں ہے. انسان پوری سیرت کو اس سے جانچ سکتا ہے کہ جو واقعات ذکر ہوئے ہیں وہ واقعات صحیح ہیں یا غلط ہیں, جو ہم نے آج تک سنے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں.